بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم 11ویں پارے کے عنوانات پہ بات کریں گے، احکام قرآن کے وہ کام جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا یا جن کا حکم دیا۔ تو اس میں ہم اس کی 102 نمبر آیت سے لے کر 105 نمبر تک پہلے اس کے احکام دیکھتے ہیں، جس میں نیک کاموں کے ساتھ برائیاں ملانے والے اگر توبہ کر لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ توبہ کی، اور اس میں ان اصحاب کا ذکر ہے جنہوں نے سہون اور سستی کی وجہ سے تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، اور پھر وہ توبہ کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمایا، ان کا تذکرہ ہے۔ آیت میں سماعت فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ہوتا ہے، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، انہوں نے ملا دیے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل۔ امید ہے اللہ قبول فرمائے گا ان کی توبہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے حبیب، وصول کیجیے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت فرمائیں انہیں، اس ذریعہ سے نیز دعا مانگی ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا 1000 تسکین کا باعث ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات کو، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی شان نزول میں علماء تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ جب جنگ تبوک کا موقع تھا تو تبوک کے موقع پر بڑی سخت گرمی کا موسم تھا، آپ نے لشکر جرار تیار کیا، اور یہ آپ کی جو حکمت عملی ہے، جو وار اسٹریٹجی ہے، اس کی رہنمائی اس جنگ تبوک کے موقع پر ہوتی ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے حوالے سے بعض سیرت نگاروں نے یہ کہا کہ آپ کی ساری جنگیں جو ہیں وہ دفاعی ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اوفینسو ہیں، آگے بڑھ کر حملہ کیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں ہم یہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں ضرورت تھی تو آپ نے دفاع کیا، اور جہاں ضرورت تھی تو آپ نے آگے بڑھ کر پہل کی۔ یہ جو تبوک کا موقع ہے، یہ آگے بڑھ کر جب خطرہ ہی محسوس ہوا کہ جو روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو اس کا انتظار نہیں کیا گیا، اور پھر آپ نے ایک لشکر جرار تیار فرمایا جس میں 30,000 صحابہ کرام تھے، اور اسی میں جو ایثار، مالی ایثار کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو مزدوری کر کے تھوڑے بہت جو مال ملا وہی لے کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر عام تمام صحابہ کرام جنہوں نے ایثار کیا تھا۔ تو اس موقع پر کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو طبعاً جو یہ نہیں تھا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا وہاں جانے کا، بلکہ وہ سستی اور ان کا خیال تھا کہ وہ بعد میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ امام طبری نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے یہ نقل کی اپنے تفسیر میں کہ اس سے مراد 10 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 7 جو ہیں وہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے ہم یہیں بندے رہیں گے۔ دو طرح جو منافق تھے
وہ تو جان بوجھ کر نہیں گئے تھے، اور انہوں نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے تو انہوں نے بہانہ بازی کی، بہانے تراشے، میں بیمار تھا، میرا یہ تھا وہ تھا، اور آپ نے تمام منافقوں کو معاف فرما دیا۔ مگر یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، اور انہوں نے کہا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہمیں کھولیں گے تو ہم یہاں سے نہیں کھولیں گے۔ جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 6 ساتھی اور تھے، یہ 7 صحابہ کرام جو ہیں، اور جو 3 صحابہ کرام آگے جا کے ایک آیت میں آتا ہے کہ وہ 3 صحابہ کرام، اور ان میں جناب کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، ان 3 صحابہ کرام کی توبہ اللہ قبول ہوئی، اور یہ جو تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ستونوں سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب انہوں نے خود باندھا ہے، جب تک مجھے اللہ حکم نہیں دے گا میں نے کھولوں گا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور پھر جب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تو اللہ رب العزت نے جب آخری آیت ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو جب قبول فرمایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف فرما دیا۔ لیکن جب ان کو کھول دیا گیا، ان کو معافی مل گئی، تو اب وہ جب گھروں کو گئے تو وہ اپنا جتنا مال تھا ان کا، وہ سارا اپنا مال لے کر کے وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ مال لے لیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لینے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے غلاموں کی سفارش کی۔ کیا شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی کہ اللہ رب العزت ان کی سفارش کر رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے حبیب ان سے ان کے مالوں میں صدقہ لے لیجئے، جو یہ مال لے کے آئے ہیں تو قبول فرما لیجئے ان سے مال صدقے کے طور پر، اور نہ صرف یہ کہ صدقہ قبول کر لیجئے، صدقہ قبول کر لیجئے، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ کیوں کہ ان صلاتک سکن لہم، کہ جو آپ کی دعائیں ہیں وہ ان کے دلوں کا قرار ہیں، ان کے دلوں کا سکون ہے۔ تو جب آپ ان کو دعا دیں گے، جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کے دلوں کو قرار مل جائے گا، ان کی بے قراریوں کو قرار آ جائے گا، اور ان کے اضطراب کو ان کے اضطراب جو ہے وہ سکون آشنا ہو جائیں گے۔ تو اس پہ یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد جہاں حضور پیر صاحب حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ پھر وہ التجا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ، اور سرکار رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، ہماری بے قراریوں کو قرار آ جائے گا، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، پریشان حال ہیں، منتظر ہیں آپ کی دعا کے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ حال ہی نے بھی اس کو جو کہا تھا کہ جب امت کے لیے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے۔ پوری امت کی طرف سے اجتماعی انہوں نے دعا کی درخواست کی، اور جب جب ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی آپ کے لیے میرے لیے کوئی مشکل آتی ہے تو کیوں نہ پھر ہم کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کا لنا، اننی فی بحر غم مغرق، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ جب اللہ رب العزت سورہ توبہ کی آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ ان سے مال لے لیجئے، ان کو قبول فرما لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے، نہ صرف یہ بلکہ پھر ان کے لیے صلی علیہم صلی علیہم صلی علیہم، ان کے لیے دعا کر دیجئے، اس لیے کہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے قرار جاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان مضطرب ہیں، جب بھی مسلمان مضطرب ہوگا، جب بھی غلام رسول غلام مصطفیٰ پریشان حال ہوگا تو یہی کہے گا نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں، اننی فی بحر غم مغرق، میں غم کے سمندر میں ڈوب گیا ہوں، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، ہم غوطے کھا رہے ہیں مشکلات کے سمندر میں، یا رسول اللہ دستے کرم بڑھائیے اور
اور مجھے میری دستگیری فرمائیے اور مجھے اس مشکل سے نکال لیجئے. تو سورہ توبہ کے جب بھی یہ پڑھتا ہوں کہ ایک عجب سرشاری طاری ہوتی ہے. صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کس قدر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا سارا مال لے کر کے آ گئے. اور جب اللہ نے ان کی سفارش کر دی، اگلی آیت جو ہے میں یہ سورہ توبہ کی 105 نمبر آیت متصل اس سے میں قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ارشاد ہوا کہ وہ تمہیں فرمایا کہ اے حبیب ان سے فرماؤ کہ تم عمل کرو، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور اس کے رسول بھی اور مومن بھی. اور وہ پھر تمہیں جب قیامت ہوگی تمہیں بتائے گا جو عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. اس پہ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو نیک بندے ہیں نا، نیک بندوں کے عمل کا نور ان کے سروں سے آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نور الوہیت سے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے، اور مومنین جو ہے وہ اپنے نور ایمان سے اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. ایسے ہی صوفیہ کے ہاں جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا حال ہے، اس بندے کا حال یہاں تک ہے، اس بندے کا حال یہاں تک ہے، تو وہ اس کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں، اس کی نیکی، اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو جو نور عطا فرماتا ہے. وہ کسی کا حال جو ہے یہاں تک کا، کسی کا وہاں تک کا، اور کسی کا آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھتا وہی ہے جن کو بصیرت اور فراست اللہ نے عطا فرما رکھی ہوتی ہے. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو اللہ نے خود فرمایا اس میں کہ اللہ اس کا رسول کے ساتھ جو مومن ہیں وہ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کا نور بھی ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں صاحبان حال کر دے. پھر فرمایا کہ لا تکم فی اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ محبت کرتا ہے پاک اور صاف لوگوں سے. یہ 108 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی. اور یہ مسجد قباء کی بستی کے جو انصار تھے، یہ ان کے بارے میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیام فرمایا اور ان کے لیے وہاں مسجد قباء بنائی گئی، اور مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے وہاں تشریف لے جاتے تھے. جب آپ وہاں ٹھہرے تو ان انصار صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مسجد بنا دیجئے. تو اس مسجد کی تعریف ہوئی ہے کہ اس کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی، نیکی پر رکھی گئی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کی اس مسجد کی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے اس قدر پیار تھا کہ آپ ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ سوار ہو کر آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے. اور جب انہوں نے انصار صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو آپ ہمارے لیے مسجد بنا دیجئے، تو آپ نے جگہ کا انتخاب اس طرح فرمایا تھا کہ آپ نے کہا کہ اچھا یہ میری اونٹنی ہے، تم اس پہ سوار ہو، اور جہاں یہ رکے گی تو وہاں پر مسجد یہ معمور بن اللہ ہے. تو صحابہ کرام اس پہ بیٹھے مگر وہ اونٹنی اٹھی نہیں. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کو ارشاد فرمایا کہ اب تم بیٹھو. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ اس اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی اللہ کے حکم سے کھڑی ہو گئی، اور پھر وہ چلی، اور پھر جہاں اس نے بیٹھنا تھا وہاں وہ بیٹھ گئی، اور وہاں پہ مسجد جو ہے وہ بنا دی گئی. تو مسجد قباء کی بہت تعریف کی جاتی ہے، اور جب بھی ہم وہاں جائیں تو ضرور ہمیں وہاں جانا چاہیے. اور مسجد قباء کی جو زائرین جاتے ہیں عمرہ پہ تو مسجد نبوی کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور موقع ملے تو ہفتے کے دن جانا چاہیے مسجد قباء کی زیارت کے لیے، اس نیت سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. اور مسجد قباء کی تعریف فرمائی گئی، اس کے ساتھ ہی مسجد درار کی مذمت کی گئی کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسجد بنائی تو مسجد تھی. اب دیکھیے بڑے سے بڑا نیک کام بھی اگر نیت خراب ہے اس کی آپ کی تو وہ اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے. سرکار کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ظاہر میں اچھا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اگر اس کے بباطن کوئی نیت بری ہے تو وہ اچھا عمل بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے. جب آپ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ منورہ میں آپ ہجرت سے پہلے ابو عامر ایک انصاری راہب تھا، اور اس کی بڑی منتا تھی، اور بڑے لوگ اس کو ایک معزز سمجھتے تھے، اور اس سے اپنے مدینہ اور یثرب کے جو باشندے تھے اس کی بڑی عزت کرتے تھے. اس کے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو حضور پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کہ اس کو اپنی پیری خطرے میں پڑتی نظر آئی، اس کی اپنی مذہبی قیادت جو تھی وہ ختم ہوتی نظر آئی، تو وہ اسلام کے مخالف ہو گیا، اور اسی نے جا کے مکہ والوں سے اسلام کے خلاف ابھارا، اور یہاں تک کہ احد کی جگہ بدر کی شکست کے بعد احد کے لیے ان کو وہ کھینچ کے لایا، اور احد میں خود بھی ان کی طرف سے شریک ہوا، اور جب یہ قتل ہونے لگا تو بھاگ گیا یہ، اور پھر روم کے بادشاہ نے اس کو برگلایا اس نے، اور یہ جو وہ تبوک کا جو موقع ہے جب وہ حاکم جو ہے ان کا شاہ روم جو ہے وہ مسلمانوں حملہ کی تیاری کر رہا تھا اسی کی وجہ سے، تو اس کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کی اور تبوک کے لیے لشکر جرات تیار کیا۔ جب وہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے پہلے یہ ابو عامر نے کچھ لوگوں کو پیسے وہاں سے بھیجے اور کہا کہ تم مسجد بناؤ، اس سے جو منافق ہوں گے سارے ان کو وہاں اکٹھا کریں گے اور اسلام کے خلاف سازشیں کیا کریں گے۔ جب آپ گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ آئیے یہاں پہ نماز پڑھ دیجئے اس کے لوگوں نے، تاکہ ہم اس کو بنا لیں گے اپنے لیے مسجد، اور یہاں پہ اللہ کا عبادت کیا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب میں جا رہا ہوں، واپسی بھی دیکھیں گے۔ اور جب واپس آئے تو پھر اللہ نے یہ اس آیت نازل فرما دی، لا تقم فیہ ابدا لمسجد لا تقم فیہ ابدا لمسجد علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ یہ وہ کہا کہ پہلی مسجد، یہ مسجد قباء کا ذکر تھا کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنا بنائی ہے، پہلے دن سے اس کو وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں آپ کھڑے ہوں، اور وہ لوگ جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں پاکیزگی اور ستھرائی کو، نظافت کو، اور اللہ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد قباء کے بنانے والے تھے انصار، ان کی آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم میں کیا خوبی ہے نظافت کی؟ انہوں نے کہا جی ہم رفع حاجت کے بعد ہم پانی طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ گویا پیر صاحب نے یہاں پہ لکھا، حضور پیر صاحب نے، کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری گلیاں گندی ہیں، ہمارے راستے گندے ہیں، اور وہاں پہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہماری مسجدوں کے وضو خانے گندے ہیں، ہمارے گھروں میں اگر غلاظت ہے، ہمارے لباس جو ہم سے بدبو آتی ہے، ہم دانت صاف نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے چہرے دھوتے نہیں ہیں، ہم غسل نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن تو تعریف کرتا ہے صفائی ستھرائی والوں کی، قرآن تو تعریف کرتا ہے نظافت والوں کی، پاکیزگی والوں کی، طہارت والوں کی۔ ان اللہ یحب المتطہرین، وہ تو متطہرین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو اقبال نے کہا تھا نا کہ فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ ہر کریہ ہے فردوس کی مانند۔ تو جب جو ہمارے لوگ جو حکمران بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ سارے جب باہر آتے ہیں ویسٹرن ممالک میں، دیکھتے ہیں کہ یہاں کی صاف ستھری سڑکیں اور گلیاں اور مکانات، اور یہاں کہیں کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا سڑک پر نظر نہیں آتا ہے، تو پھر انہوں نے واپس جا کر اپنے ملکوں میں اس کے لیے تلقین کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری سطح پر، اور جو بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ اپنے شہر کی سطح پر اس کو ایسا انتظام کریں، اور پھر عوام کو مسجدوں سے یہ آواز ابھرنی چاہیے، ہمارے محراب سے، ہمارے ممبر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ پہلے تو مسجدوں کی طہارت کی ضرورت ہے، مسجدوں کے وضو خانے سب سے جو وہاں سے مسجد جب جائیں تو کئی مسجدیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ باقی مسجد صاف ہوگی مگر وضو خانے اور طہارت خانے صاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کے بندو، اپنی اللہ کے گھروں کو صاف کرو، مسجدوں کو صاف کرو، اور اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنی گلیوں کو صاف رکھو۔ اپنا مکان بنائیں گے، گلی میں اس کو اونچا کر لیں گے اور گھر کا سارا پانی گلی میں پھینک دیں گے۔ بھئی کروڑوں روپے لگا کے اتنی شاندار کوٹھی بنائی ہے تو پانی کے نکاس کا بھی انتظام کر لیجئے، اور پھر اگر ہر گھر والا اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کر لے گا تو پوری گلی صاف ہو جائے گی، ساری گلیاں صاف ہو جائیں گی تو سارا محلہ صاف ہو جائے گا۔ تو میں یہاں پہ میں نے وقت لے لیا آپ کا کہ میری یہ درخواست، یہ تمنا، حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جس درد مندی کے ساتھ اس کی تفسیر میں یہ بات اپنے ملک کی شامل کی ہے، تو میں نے بھی ان سے یہ استفادہ کرتے ہوئے آپ تک یہ بات دہرا دی۔ اور جو مسجد زرار تھی اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر، جو کہ نفاق کی بنیاد پر بنائی گئی تھی، مسجد قباء کو اللہ کہتا ہے کہ یہ تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی تھی، اور مسجد زرار جو تھی وہ نفاق کی بنیاد پر بنائی گئی تھی، تو اللہ نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا۔ پھر فرمایا کہ جان و مال کے بدلے میں جنت کا سودا کرنے والے اہل ایمان کی صفات
اور ان کے لیے خوشخبریاں دی گئیں۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں، اور ان کے مال اس عوض میں ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا اللہ نے ان پر پختہ وعدہ تورات اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ سے۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے، اور یہی تو سب سے بڑی فروز مندی ہے۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور نگہبانی کرنے والے، اللہ کی مقررہ حدوں کی اے میرے رسول خوشخبری سنا دیجئے ان کامل مومنوں کو۔ یہ سارے جن لوگوں کی تعریف کی ہے اللہ رب العزت نے، آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ سارے ہم توبہ کرنے والے بھی بن جائیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بھی بن جائیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے بھی بن جائیں، ہم تمام آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھنے والے بھی بن جائیں، ہم رکوع خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کرنے والے بن جائیں، ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے بن جائیں، ہم برائی سے روکنے والے بن جائیں، تو ہم اللہ کی حدوں کی نگہبانی کرنے والے، ہر وقت اس مراقبہ محبت میں رہنے والے بن جائیں کہ ہائے ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ نگہبانی کرے اللہ کی حدوں کی، جس کاموں سے اس نے منع کیا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان پابند ہو جائے اپنے پروردگار کے حکموں کی جو اس نے حد بندی کر دی ہے، جو شریعت غرہ ہمیں عطا فرما دی ہے، ہم پابند ہو جائیں اللہ کے احکام کے، تو پھر اگر ایسے بن جائیں گے تو ہم اللہ رب العزت کی طرف سے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہمیں مل جائے گی۔ پھر میں اے ایمان والو ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ تو اپنی سنگتیں سچے لوگوں کے ساتھ رکھیے، اپنی صحبتیں سچائی والوں کے ساتھ رکھیے، اپنے تعلقات سچائی والوں کے ساتھ رکھیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، صلحاء، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں ہمیں رہنا چاہیے، اور ان کی صحبت کا فیض بھی ہمیں ملے گا۔ پھر ترغیب جہاد دی گئی کہ راہ خدا میں اٹھائی جانے والی ہر تکلیف پر اللہ کے ہاں صلہ ہے، اور پھر ہر بستی یا قبیلہ کے لوگوں میں سے کچھ آدمی پر علم دین کا حضور فرض کفایہ ہے۔ ارشاد ہوا، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی، تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں، اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف، تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں۔ تو یہ فرض کفایہ ہے ہر بستی پر، ہر شہر پر، ہر قبیلے پر، کہ ان میں سے کچھ لوگ نکلیں اور علم دین حاصل کریں، اور پھر وہ نکل نہ جائیں اپنے گھر سے ساری عمر کے لیے۔ ایک تبلیغ کا یہ طریقہ بھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تبلیغ کے لیے نکلو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا، اصحاب رسول کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ سیکھتے، اور پھر جہاں اصحاب صفہ جو اپنے دن رات وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تھے، اور جب اللہ رب العزت جب وہ سیکھ لیتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں سے کسی کو اٹھاتے اور اس کو کسی بستی میں بھیج دیتے، تو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پھر ان کے جنازے انہی بستیوں سے اٹھے۔ اسی طرح ان کے تابعین تبت جہاں جہاں وہ جاتے تھے اس بستی میں بیٹھ جاتے تھے، اور اولیاء کرام میں پھر یہی طرز دعوت اور یہی طرز تبلیغ رہا۔ کہاں غزنی سے کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ لاہور میں آگے خطہ لاہور میں ایمان کا چراغ، ایمان کی شمع روشن کرتا ہے، اور وہاں کے لیے مینار نور بن جاتا ہے، اور صدیاں گزر جاتی ہیں اور زمانہ اس کو دادا گنج بخش علی حجویری کے نام سے یاد کرتا ہے کہ ناگساں پیر کاملان رہنما۔ کوئی بندہ کہاں سے خراسان سے نکلتا ہے اور ہندوستان میں اس کو نائب رسول کا لقب مل جاتا ہے، خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جہاں وہ تشریف آتے ہیں پھر وہیں ان کا مزار بنتا ہے۔ تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جائیں، اور یہ سارے وہ اولیاء کرام ہیں کہ جو اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ سے علم دین اور علم ظاہر علم باطن حاصل کرتے ہیں، پھر کسی خطے کو منتخب کرتے ہیں۔ بابا فرید ہوں، گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نظام پاک ہوں، جہاں ان کے استاد نے بٹھا دیا ان کو، پھر اس خلقت کی اصلاح میں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو آیت ہے اس کے ضمن میں ہر بستی والے لوگوں کو فرض کفایہ ہے اپنے میں سے کچھ لوگ کون بھیجیں، علم دین حاصل کریں، اور پھر واپس اپنی بستی میں آ کر لوگوں کی اصلاح کا وہ کام کریں۔ میں تو کہوں گا کہ ہم میں سے ہر قبیلے اور خاندان کو اپنے میں سے کوئی ایک بچہ وقف کرنا چاہیے کہ وہ نکلے، باقی بس بھلے سارے کاموں میں لگا دیں، مگر ایک بچہ جو ہے اس کو آپ اپنے رکھیے کہ وہ دین سیکھے اور وہ واپس آ کے اپنے خاندان کی وہ تعلیم کا باعث بنے۔
ایک بستی میں لازمی چاہیے کچھ لوگ نکلیں، دین سیکھیں اور اپنی بستی کو آ کے وہ اس طرف لگائیں۔ پھر فرمایا کہ قریب رہنے والے کافروں سے جنگ کا حکم دیا گیا، رب کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور پھر اچھے عمل کرنے والوں کو اچھی سزا ہے۔ اور پھر وہاں پہ قرآن تمام لوگوں کی نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، نسخہ ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے۔ پھر اللہ کے فضل و رحمت کے حصول پر خوشی منانا دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کی جو رحمت پر تم خوشی منایا کرو۔ تو یہ اس پہ ہمارے علماء تفسیر نے میلاد شریف جو خوشی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہوگی، جن کو اللہ سراپا رحمت بنا دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو ان کی آمد پہ خوشی منانا یہ اس آیت کے ضمن میں آ جائے گا۔ تو یہ یہاں تک ہم پڑھ سکے۔ ابھی اگلے جو اس کے عنوانات باقی بچے ہیں انشاءاللہ وہ شام کی افطار کی ہم مجلس میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔